اللہ پاک کے جو احکام ہیں، اوامر ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے فرائض کی اور ایک قسم ہے نوافل کی۔ دو کیٹیگریز ہیں۔ فرائض میں واجبات آ جاتے ہیں، اور جب نوافل کہتے ہیں تو اس میں سنن بھی آ جاتی، سنتیں بھی آ جاتی۔ تو فرائض ہیں جنہیں آپ انگلش میں اوبلیگیٹری ایکٹس کہتے ہیں، مینڈیٹوری ایکٹس کہتے ہیں۔ یعنی فرائض وہ ہیں کہ جن کے ترک کرنے میں سے گناہ ہوتا ہے اور وہ باعث عذاب ہوتا ہے ان کا ترک کرنا۔ نوافل وہ عبادت ہے جو آپ والنٹیریلی کرتے ہیں، والنٹری ایکٹس ہیں عبادت کے، وہ اختیاری طور پہ کرتے ہیں اور وہ سپلیمنٹری ہیں یا سپریروگیٹری ہیں۔ یعنی آپ اضافی طور پہ فرائض اور واجبات جو اللہ رب العزت نے اپنے امر کے ذریعے مقرر فرمائے، آپ ان سے زائد کرتے ہیں اللہ کے امر کی تعمیل کے بعد، ان کو نوافل کہتے ہیں۔ نوافل ری انفورس کرتے ہیں۔ فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی بنتے ہیں، کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں، اس کمی کو بھی پورا کرتے ہیں، درجات بھی بلند کرتے ہیں، فرائض کو زینت بھی دیتے ہیں، عبادت کو اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ری انفورس کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَبِهِ تَحْصُلُ النَّجَاةُ، انہی فرائض کے ذریعے نجات حاصل ہوگی۔ تو ذہن میں رکھ لیں، اخروی نجات اور اخروی فلاح کا مدار فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نفل کبھی فرض کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ فرض آپ کے 4 تھے، فرض آپ کے 2 تھے، اگر فجر کے، اگر وہ فرض خواہ 2 رکعتیں تھیں وہ چھوڑ دیں، اس کی جگہ آپ 2000 نفل پڑھ لیں، 2000، وہ چھوٹے ہوئے 2 فرض کا بدل نہیں بن سکتے۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ فرض رأس المال ہے، یہ اصل تجارت ہے، اصل زر ہے، اور نجات اور فلاح کا مدار اس پر ہے۔ اور نفل کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، فرمایا وَالنَّفْلُ هُوَ الرِّبْحُ وَبِهِ الْفَوْزُ بِالدَّرَجَاتِ، نفل جو ہے وہ نفع ہے، وہ آپ کا پروفٹ ہے۔ فرائض کی ادائیگی آپ کو جنت تک لے جائے گی، فرائض کی ادائیگی آپ کو دوزخ سے چھٹکارا دے گی، جہنم سے بچائے گی۔ یہ جو نجات ہے اس کا مدار فرائض کی ادائیگی سے ہے، فرائض دین کی ادائیگی سے۔ اب یہ بات کہہ کر امام غزالی نے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور حدیث قدسی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو میرے قریب ہوا، جس نے میرا تقرب، میرا قرب چاہا اور جس نے میری قربت حاصل کی، کسی شخص کو بھی جو میری قربت حاصل کرنے والا ہے، اس کو اتنی قربت کبھی نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے، نہ کبھی ملے گی میری اتنی قربت جتنی کہ میرے ان فرائض کو ادا کرنے سے ملتی ہے جو میں نے اس کے اوپر مقرر فرمائے تھے۔ ایک طرف فرض ہو، ایک طرف نفل ہو، تو آپ نفل کو چھوڑ دیں گے، فرض کو ادا کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک طرف سنت ہو، ایک طرف نفل ہو، آپ نفل چھوڑ دیں گے پھر سنت کو ادا کریں گے۔ ایک طرف سنت ہو، ایک طرف فرض ہو، سنت کو چھوڑنا ہوگا، فرض کی طرف جانا ہوگا۔ جب 2 چیزیں آپس میں، معاملات میں، اعمال میں، افعال میں، زندگی کے کاموں میں آپس میں 2 چیزیں ٹکرائیں تو نچلے درجے کی چیز کو چھوڑ کر اوپر والے درجے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا پھر اپنے اوپر والے درجے کی چیز سے جب ٹکراؤ آئے گا، موازنہ ہوگا، تو اسے چھوڑیں گے، اس سے بالائی درجے میں جائیں گے۔ یہ ادب ہے عبادات اور معاملات کا، اوامر اور نواہی، فرائض اور نوافل کی بجاوری میں، یہ ادب ہے، یہ آداب شریعت ہے، ان کو آداب شریعت کہتے ہیں۔ انہی آداب کو ملوز رکھنے سے تقوی وجود میں آتا ہے۔